خوش آمدید نور تاریخ یوٹیوب چینل پر۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں آپ سنتے ہیں اسلامی ہیروز کی سنہری داستانیں، اور آج کی سٹوری ہے بہادری اور ایمان کا نشان، سلطان طارق بن زیاد۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کے نقشے پر طاقت کے توازن تیزی سے بدل رہے تھے۔ مشرق میں اسلام کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور مغرب میں اندلس موجودہ اسپین و پرتگال پر ظلم و جبر کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ یورپ کے اس خطے پر عیسائی بادشاہوں کی حکومت تھی، جو اپنی رعایا پر سختیاں کرتے، کمزوروں کو کچلتے اور ظلم کو قانون کا درجہ دیتے۔ اسی دور میں ایک مرد مجاہد تاریخ اسٹیج پر نمودار ہوا، طارق بن زیاد، وہ نام جس نے صدیوں تک اندلس کے آسمان پر اسلامی پرچم کو بلند رکھا۔ یہ 8ویں صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ اس وقت اموی خلافت کا مرکز دمشق میں تھا، اور اسلام مشرق سے مغرب تک پھیل رہا تھا۔ افریقہ کے شمالی ساحل سے مسلمان بحیرہ روم کے کنارے کنارے پہنچ چکے تھے۔ اس طرف اندلس میں وزگوت نامی قوم کی حکومت تھی، جن کا بادشاہ رودرک تھا۔ رودرک کا نظام حکومت کمزور اور ظالمانہ تھا۔ رعایا بغاوت کے دہانے پر تھی، امراء آپس میں لڑ رہے تھے، عوام بادشاہوں سے تنگ آ چکے تھے۔ اندلس کے پڑوسی علاقے میں مغرب مراکش میں مسلمان طاقتور ہو چکے تھے، اور ان کے گورنر موسیٰ بن نصیر تھے۔ اسی دوران اندلس کے ایک مقامی سردار جولین نے مسلمانوں سے رابطہ کیا۔ جولین، جو خود رودرک سے ناراض تھا، چاہتا تھا کہ مسلمان اندلس آئیں اور اس ظلم کا خاتمہ کرے۔ اس نے مسلمانوں کو راستے اور محل وقوع کے بارے میں قیمتی معلومات فراہم کی۔ طارق بن زیاد کا تعلق بربر نسل سے تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو شمالی افریقہ، موجودہ مراکش والجزائر کے بہادر اور جری لوگ سمجھے جاتے تھے۔ وہ بچپن سے ہی تلوار، جنگی حکمت عملی اور قیادت میں ماہر تھا۔ وہ ایک عام سپاہی نہیں، بلکہ ایک جرنیل کے بیٹے کی طرح سوچنے والا سپاہی تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے اس کے حوصلے، وفاداری اور جنگی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے سپہ سالار بنایا۔ طارق کے اندر ایک ایسی آگ تھی جو ظلم و جبر کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اللہ کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا خواب رکھتا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے جب جولیان سے معلومات حاصل کیں تو اندلس پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ کام آسان نہیں تھا۔ سمندر عبور کرنا تھا، دشمن طاقتور تھا، زمین اجنبی تھی، بٹ طارق بن زیاد نے یہ چیلنج قبول کیا۔ اس نے تقریباً 7,000 مسلمان مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا، جن میں عرب اور بربر دونوں شامل تھے۔ یہ سب ایمان، حوصلے اور جہاد کے جذبے سے سرشار تھے۔ اپریل 711 عیسوی میں یہ لشکر جہازوں میں سوار ہو کر بحر روم عبور کرنے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ اپنے نئے باب کا آغاز کر رہی تھی۔ لہریں بلند تھیں، سمندر گہرا تھا، مگر ان کے دلوں میں ایمان کا نور تھا۔ جب وہ اسپین کے جنوبی ساحل پر پہنچے تو سامنے ایک بلند پہاڑی تھی۔ طارق بن زیاد نے اسی پہاڑ پر اپنے قدم رکھے۔ یہی پہاڑ بعد میں جبل الطارق کہلایا۔ جب فوج اتر گئی تو طارق نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو دنیا کے جنگی اصولوں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس نے حکم دیا کہ تمام جہاز جلا دیے جائیں۔ سپاہیوں نے حیران ہو کر پوچھا، امیر لشکر، اگر ہم واپس جانا چاہیں تو کیا کریں گے؟ طارق نے جو الفاظ کہے وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ اے میرے بہادرو، دشمن تمہارے سامنے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ صبر کرو، ثابت قدم رہو، دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ، فتح تمہاری ہے۔ یہ خطبہ اندلس کی فتح سے پہلے مسلمانوں کے لیے ایمان، عزم اور بہادری کا مینار نور بن گیا۔ رودرک نے جب سنا کہ مسلمان اندلس میں اتر آئے ہیں تو اس نے اپنی فوج جمع کر لی۔ اس کے پاس تقریباً 1,00,000 سپاہی تھے، گھوڑے، زرہیں، بھاری ہتھیار، سب کچھ۔ طارق کے پاس صرف 7,000 سپاہی تھے، مگر ان کے دل شیر تھے۔ وہ دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے لڑنے آئے تھے۔ یہ ایک گرم دن تھا، میدان وسیع تھا۔ ایک طرف عیسائی فوج کا سمندر، دوسری طرف اللہ کے شیر۔ طارق نے لشکر کو کئی حصوں میں تقسیم کیا، مرکز میں خود کھڑا ہوا،
بائیں اور دائیں جانب بہادر جرنیل مقرر کیے۔ دشمن کو مسلمانوں کی تعداد کم لگی، وہ ہنسنے لگے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ ایمان کی طاقت عددوں سے نہیں تولا جاتا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں، تلواروں کی چمک، نیزوں کی ٹکر، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، پورا میدان جنگ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ مسلمانوں نے زبردست جوابی حملہ کیا۔ عیسائی فوج بھاری تھی، مگر ایمان کا جذبہ اور حکمت عملی نے انہیں ہلا دیا۔ چوتھے دن طارق بن زیاد نے دشمن کے مرکز پر براہ راست حملہ کیا۔ رودرک اپنے سنہری تخت نما رتھ پر بیٹھا تھا۔ مسلمان مجاہدین دشمن کے دل میں گھس گئے۔ رودرک بھاگنے کی کوشش میں مارا گیا اور یوں اندلس کا بادشاہ زمین بوس ہو گیا۔ جب دشمن کا سپہ سالار مارا گیا تو عیسائی فوج تتر بتر ہو گئی۔ طارق بن زیاد اور اس کے ساتھیوں نے فتح کا پرچم بلند کیا۔ مسلمان پہلی بار اندلس میں داخل ہو چکے تھے، ایک ایک کر کے فتح ہو رہے تھے۔ عوام نے مسلمانوں کا استقبال کیا کیونکہ وہ ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ کسی بے گناہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی چرچ کو تباہ نہ کیا جائے، عوام کے ساتھ عدل کیا جائے۔ یہ وہ طرز حکومت تھی جس نے دل جیت لیے۔ اندلس میں اسلامی حکومت کا آغاز ہوا۔ بعد میں موسیٰ بن نصیر بھی مزید لشکر لے کر پہنچا اور پورے اندلس کو فتح کر لیا۔ اسپین علم، تہذیب، سائنس اور فنون کا مرکز بن گیا۔ مسلمان یہاں تقریباً 800 سال تک حکمران رہے۔ اندلس سے علم یورپ میں پھیلا اور یورپ کا تاریک دور ختم ہونے لگا۔ یہ سب ایک شخص کے عزم و حوصلے سے شروع ہوا، طارق بن زیاد۔ فتح کے بعد طارق بن زیاد نے کوئی تخت یا محل نہیں مانگا، وہ سادہ زندگی گزارتا رہا۔ بعد میں سیاسی حالات کی وجہ سے اسے کنارے کر دیا گیا، مگر اس کا نام تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا جا چکا تھا۔ وہ ایک بہادر، ایماندار، وفادار سپاہی تھا۔ اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ کم وسائل میں بھی ایمان اور حکمت سے بڑی سلطنتیں فتح کی جا سکتی ہے۔